بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم، اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم، اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم. بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اسے ایمان سے محروم فرما دیتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. موسم خوشگوار کو ربیع الاول کہا جاتا ہے. ربیع عربی میں موسم خوشگوار کو کہا جاتا ہے، جس میں ربیع الاول بھی داخل ہے اور ربیع الثانی بھی داخل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں کئی روایتیں ربیع الاول کے سلسلے میں ہیں. گو کہ ایک روایت جو بہت معتبر ذریعے سے، جس کے راوی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بلکہ انہوں نے اس روایت کو اپنے کتاب میں نقل کی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پوری دنیا میں یکساں معتبر ہے. کوئی آدمی ان کو انکار نہیں کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے متعلق ہو. لیکن سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی ثقافت، علمی وجاہت سب کے نزدیک معتبر ہے. تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 10 محرم الحرام کو لکھا ہے، اور اکثر روایتیں تو ربیع الاول میں ہیں. ربیع الاول 8 تاریخ، 9 تاریخ، 12 تاریخ، 18 تاریخ، 19 تاریخ متفرق روایتیں ہیں. کوئی ایک پکی روایت نہیں جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فلاں دن اور فلاں تاریخ میں ہوئی ہے. دن تو طے ہے، اس لیے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پیر کے دن کا میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ یوم ولدت فیہ، اسی دن مجھے پیدا کیا گیا ہے. گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ پیش فرما رہے ہیں. اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا. 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ. ایک تو عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے ساتھ ایام تشریق اور مزید جو 3 دن ہیں، 3 ذی الحجہ تک، تو یہ 4 دن ہوئے اور عید الفطر کا 1 دن ہوا. 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس سے کلیہ یہ بھی معلوم ہوا عید کے دن اگر کوئی آدمی غایت درجہ تقوی اختیار کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سراسر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. تو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، عید میلاد النبی. جبکہ عید کی تعین صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول فرما سکتے ہیں، اور کوئی تیسری ذات ایسی نہیں ہے جو کسی چیز کو عید بنا سکے، عید بتا سکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 2 ہی عید بتائی تھی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن کو عید منایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن پیدائش کا دن ہے اس لیے ہم عید مناتے ہیں، تو ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پورا معمول تھا. پیر جمعرات پابندی سے روزہ رکھتے تھے، درمیان میں ایام بیز آ جاتے تھے، چاند کی تاریخیں، اس میں بھی روزہ رکھتے تھے. پیر کے دن میں ایک روایت یہ بھی بتائی آج کے دن میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ آج کے دن میں پیدا کیا گیا ہوں. گویا کہ پیدائش کی خوشی کو روزے کے ذریعے سے فرما کر اس بات کی نفی بھی فرما رہے ہیں آج میں روزے سے ہوں، اس کا مطلب آج عید کا دن نہیں ہے. عید کا دن ہوتا تو روزہ نہیں رکھتے، اور روزہ ہے تو وہ عید کا دن نہیں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی.
آج ہماری سب سے بڑی ایک کوتاہی ہے، ہم رسومات پہ زیادہ چلتے ہیں، روایات پہ نہیں چلتے، روایات پہ نہیں چلتے۔ آج ہماری صفت عام طور سے بکریوں جیسی ہو گئی ہے، جیسے بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ ہے، کوئی ایک بکری دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے تو اسے دیکھ کر دوسری بکری، تیسری بکری، چوتھی بکری، پورا ریوڑ کا ریوڑ اس طرف چل پڑتا ہے۔ یہ مزاج، یہ امتیاز جانوروں کا ہے، یہ امتیاز انسانوں کا نہیں ہے۔ مانا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سب سے بڑی نعمت ہے، صرف نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں نہ ہو؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے کونین کو بنایا ہو، آسمان کو سجایا ہو، زمین کو آباد کیا ہو، ان کی پیدائش سے بڑھ کر اور کون سی خوشی ہم کو ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی خوشی یہی ہے۔ لیکن جس ذات نے ہر چیز کا طریقہ سکھلایا، ہر چھوٹی بڑی چیز کا طریقہ سکھلایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی آدمی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ فلاں چیز کے بارے میں ہم کو سیرت سے کچھ اصول ملتا ہی نہیں۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز، ہر بڑی سی بڑی چیز کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس سے بھی کیا گھٹیا چیز چاہیے، اس سے بھی کیا کمتر چیز چاہیے کہ پیشاب کرنے کا طریقہ، پیشاب دھونے کا طریقہ، یہاں تک کہ جب آدمی تھوکنے کی نوبت آئے تو تھوکنے کا طریقہ، اگر راستے میں چلتے چلتے اگر کسی کو پیشاب لگ جائے تو کس مقام پہ وہ پیشاب کرے، کس جگہ پیشاب نہ کرے، کس چیز سے وہ استنجا کرے، کس چیز سے وہ استنجا نہ کرے، ساری چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی۔ تو یہ کیوں کہ ہو سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ بتایا۔ اگر ہوتا تو ضرور بتاتے، اگر ہوتا تو ضرور بتاتے، چونکہ شریعت میں یہ مطلوب چیز نہیں تھی، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی صحابہ اکرام نے، نہ ہی تابعین نے، نہ ہی تبع تابعین نے، نہ ہی اولیاء اکرام نے، کسی نے بھی اس سلسلے میں کچھ نہ کہا اور نہ عمل کر کے دکھلایا۔ گزشتہ مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اوصاف ہیں جو صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ اوصاف دنیا کی کسی شخصیت کے ساتھ نہ پہلے تھیں نہ بعد میں ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا؟ انبیاء کی سیرت کے بغیر، انبیاء کی سیرت کے بغیر انسانیت کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور خاص طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر تاریخ انسانیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی بھی آدمی کو ہم اپنا رہبر بناتے ہیں، اپنا رہبر نبی ہونے کی حیثیت سے، تو 4 چیزیں عام طور سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ودیت کیے ہوئے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے تھی، جس میں 313 رسول تھے۔ رسولوں کی ڈگری ذرا نبیوں سے اونچی ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ خصوصی شریعت دیتا ہے ان کو رسول کہتے ہیں، جس کے اندر نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام متعدد داخل ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تکمیل نہیں فرمائی، دین کی تکمیل نہیں فرمائی، اب تک ان کو نامکمل دین ملا تھا۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی عیسائی شادی بیاہ کی سنت عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کی زندگی میں تلاش کرنا چاہے، قیامت تک اسے ملنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے قریب مل جائے گا، لیکن اس وقت اس کے اوپر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے، لیکن اپنی انجیل کی تشریح نہیں کریں گے، اپنی انجیل کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کریں گے، شادی بیاہ کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ تو اگر کوئی آدمی عیسائی آج کے دور میں شادی بیاہ کی سنت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی زندگی میں تلاش کرنا چاہے، اسے نہیں مل سکتا۔ 33 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ غیر شادی شدہ ہونے کی حالت میں اٹھا لیا گیا ہے۔ ان کو موت نہیں آئی ہے، ان کا وصال نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے، قیامت کے قریب ان کو بھیجے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وصف خاص جو ان کے علاوہ اور کسی نبی کے اندر نہیں ہے، تو غیر نبی کے سلسلے ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو 2 باتیں کل گزشتہ مرتبہ بتائی تھی۔ تاریخی پہلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ وہ نبی جس کی زندگی کا ہر پہلو مستند ہو، غیر مستند نہ ہو۔ ہر پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی پیدائش سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ہر چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند ہے، کوئی چیز غیر مستند نہیں ہے۔
ایسی کسی شخصیت کے سلسلے میں آپ کو دنیا کی وہ خواہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، خواہ وہ نبیوں کی فہرست میں ہو یا دنیاوی اعتبار سے بدھ مذہب سے متعلق ہونے والے ہو یا چینی مذہب کے بانی کا نام ہو یا زرتشت جو مذہب ہے اس کے بانی جس کے ماننے والے کروڑوں میں ہیں ان کے بارے میں ہو، ایسی کہ زندگی کے شروع سے لے کر اخیر تک ہر پہلو مستند ہو، دنیا میں کوئی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ چار چیزیں، شخص تاریخیت ہے، کاملیت ہے، جامعیت ہے، عملیت ہے۔ آج میں صرف ایک پہلو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ تاریخیت کیا چیز ہے۔ تاریخی اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو مستند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے 500 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد 500 سال تک یہ عرصہ رکا رہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا، سب سے آخری نبی بنا کر بھیجنا تھا، اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجنا تھا، انسانوں اور جنات تمام کے لیے بھیجنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فضا کو ہموار کیا، ماحول بنایا، ماحول کے بنانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، آنے سے پہلے دنیا کا معمول بدلا، دنیا کا ماحول بدلا۔ کس اعتبار سے ماحول بدلا؟ معمول کیسے بدلا؟ آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کیے، جن دروازوں سے شیطان اوپر جاتے تھے، فرشتوں کی بات اچک کر لے آتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، راستہ بند کر دیا۔ اب کی بات کوئی شیطان اوپر جاتا، شہاب ثاقب کے ذریعے سے اس کو مارا جاتا، اس کو نیچے گرایا جاتا، راستہ بند کر دیا گیا۔ اور زمین کا ماحول کیا تھا؟ زمین میں انسانوں کے ساتھ جنات ایسے ملے ہوئے تھے جیسے شیر و شکر، دودھ کے اندر جیسے شکر ملی ہوئی رہتی ہے، ایسے ملے ہوئے تھے۔ جنات کا تصرف انسان کی زندگی میں اتنا زیادہ ہو گیا تھا، اتنا زیادہ ہو گیا تھا، بت پرستی کی طرف رہبری بھی یہی کرتے تھے کہ فلاں بت کو اختیار کرو، فلاں بھگوان کی تم پوجا کرو، فلاں کا فلاں کرو، فلاں کا فلاں کرو تو تمہاری مرادیں پوری ہوں گی۔ پھر وہ خود اس کے اندر جا کے بس جاتے تھے۔ جب آدمی بھگت اپنی کوئی مراد پوچھتا تو جنات بھگوان کے پیٹ کے اندر سے آواز نکالتے، لوگوں کو یہ پتا چلتا کہ بھگوان بول رہا ہے۔ یہ بھگوان نہیں بولتا تھا، یہ جنات بولتے تھے۔ ماحول اتنا زیادہ بگڑا ہوا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو درست فرمایا۔ ان کی جتنی طاقتیں تھیں ان طاقتوں کو مسمار کر دیا، ان کی طاقتوں کو ختم کر دیا۔ ان کی طاقتیں پہلے اتنی بڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن انسان نے ان کو بڑھا دیا تھا۔ کیسے بڑھا دیا تھا؟ جنگل میں جاتے، جنگل میں جا کے کہتے اس جنگل کا جو سردار ہے میں اس کی پناہ میں آ جاتا ہوں، وہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے، ہر شر سے بچائے۔ تو جنات نے دیکھا انسان تو ہم کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، اب دھیرے 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 انسان کے اوپر وہ تصرف کرنا شروع کر دیے اور انسان کے اوپر حاوی ہونے لگے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جب انسانوں نے ان کی پناہ میں آنا شروع کر دیا تو یہ گمراہی میں بڑھتے چلے گئے، گمراہی میں بڑھتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظام کو بھی ختم فرمایا، ان کے اس نظام کو بھی ختم فرمایا۔ آج کے بعد یہ چلنے والی نہیں ہے، یہ تاناشاہی آج کے بعد چلنے والی نہیں ہے۔ جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس رات ایک یہودی چلاتا ہے، زور سے چلاتا ہے، کہتا ہے لوگوں عرب والوں تمہاری ہلاکت ہو، آج جا کے تلاش کرو، تحقیق کرو، آج آخری نبی پیدا ہو چکا ہے۔ اس کی ایک نشانی ہے، اس کے وہ دودھ نہیں پی رہا ہوگا، وہ دودھ نہیں پی رہا ہوگا ایک وجہ سے، آج جا کے دیکھو کسی قریشی کے گھر میں ضرور بھی ضرور کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ تحقیق کیا گیا تو عبداللہ کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کس کو معلوم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہودی آیا، دیکھتے ہی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، نبوت اب ہمارے خاندان سے چلتی رہی، نبوت اب ہمارے خاندان سے چلتی رہی۔ ایسے کئی پیشن گوئیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے دنیا کو مل گئی۔ آتش کدہ جو 1000 سال سے مجوسیوں کا آتش کدہ آگ 1000 سال سے روشن تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، ایک رات جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس رات وہ اچانک بند ہو گیا، اچانک بند ہو گیا۔ قیصر و کسریٰ کے محل کے 14 تنبورے وہ ٹوٹ کر گر گئے۔ سب پریشانی کیا ہو رہا ہے؟ 1000 سال سے جو آتش کدہ روشن تھا وہ آج کیسے ختم ہو گیا؟ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
جتنے عجائبات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑوا کر بتایا کہ نہیں اب یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، اب یہ والا آ رہا ہے، اب یہ والا آ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہۃ الاشرم تھا وہ آیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس نے ایک مرتبہ بیٹھ کے سوچا، وہ تھا تو عیسائی، اس نے سوچا کعبۃ اللہ کو کیا عظمت حاصل ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، ہاں اس کا طواف کرتے ہیں، کیوں نہ ہو ایسا ایک کعبہ میں یہاں بناؤں یمن میں، تاکہ سب لوگوں کا وہ محور مرکز ہو جائے، لوگ آ کے یہاں طواف کریں۔ چنانچہ اس نیت سے اس نے ایک کعبے کی شکل میں ایک مربع عمارت بنائی۔ اب قریشیوں کو جو گو کہ وہ مشرک تھے، کعبۃ اللہ کی عظمت تو سب کے دلوں میں تھی، خواہ وہ حد درجے مشرک کیوں نہ ہو، لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت تو سب کے دلوں میں تھی۔ وہ کب یہ برداشت کر سکتے تھے کہ یمن میں کعبۃ اللہ کی ایک مسیل بنائی جائے؟ چنانچہ قریشی ایک آدمی، مکے کا ایک آدمی رہنے والا، وہ سیدھا اس عمارت میں گیا، گندگی کی اور بھاگ کے آ گیا۔ بادشاہ کو صبح میں بہت زیادہ غصہ آیا، جسے میں نے کعبے کا مقام دیا تھا، آج کس کی ہمت ہوگی اس کے اندر گندگی کرنے کی؟ اب اسے غصہ اتنا آیا، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے وہ نکلا۔ درمیان میں جتنی طاقتیں تھیں جنہوں نے کعبہ کا دفاع کیا، اس کی طاقت اتنی بڑی ہوئی تھی، سب کو اس نے ختم کر دیا، کسی کو رہنے نہیں دیا، یہ سیدھے کعبۃ اللہ کے اندر آ گیا۔ ہاتھیوں کی شان و شوکت والا تھا، یہاں گھوڑے نہیں تھے، یہاں اونٹ والے نہیں تھے۔ عبد المطلب کا زمانہ تھا، اس وقت کے کعبۃ اللہ کے وہ متولی تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ ابرہہ آ رہا ہے کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے۔ تو عبد المطلب نے کہا لوگوں چلو ہم ایسا کرتے ہیں، سیدھا اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اب ادھر عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے جس کو اس نے ضبط کر لیا، یہ سیدھے گئے، عبد المطلب ابرہہ کے دربار میں گئے۔ جو ہی دربار میں داخل ہوئے، دربار میں داخل ہوتے ہی ابرہہ کے اوپر ایک اثر پڑا، ایک روپ پڑا۔ یہ روپ کون سا تھا؟ عبد المطلب کے پیشانی پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ وہ روپ اس کے اوپر پڑا۔ اس نے چاہتا تو یہ تھا کہ وہ ان کو اپنے برابر نہ بٹھائے، اس کے باوجود اس سے رہا نہیں گیا، ان کو بلایا، اپنے برابر بٹھایا، اپنے برابر بٹھایا۔ کہا کیوں آئے؟ کہا میں کعبۃ اللہ کا متولی ہوں۔ اب کیوں آئے؟ کہا ہم کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا آپ نے میرے اونٹوں کو کیوں ضبط کیا ہے؟ میرے اونٹوں کو تو چھوڑ دے۔ کہا رے عجیب متولی ہیں، آپ کو کعبے کی فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ کہا انا رب الجمل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہوگی۔ وہ رب الکعبہ، کعبے کا ایک رب ہے، سیمنعہ، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ چنانچہ اس نے اونٹوں کو چھوڑ دیا، یہ سیدھے پہاڑ کے اوپر گئے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے رونے لگے کہ یا اللہ یہ آل صلیب یہ تیرے کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرما لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو بھی بتانا تھا، یہ سیدھی طریقے سے جب پوری طرح سے پوری شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ایک لشکر کو بھیجا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ان کا نام ابابل نہیں تھا، ان کا نام ابابل نہیں تھا۔ ابابل عربی میں جماعت کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں کی جماعت آئی، لوگوں نے اسی کا نام ابابل رکھ دیا، یہ لوگوں کی غلطی ہے۔ تو کیا تھا؟ ان کے چونچ میں ایک چھوٹا سا کنکر ہوتا تھا، وہ کنکر لاتے تھے، سپاہی کے اوپر چھوڑ دیتے تھے، وہ کنکر گرتے ہی سب سے پہلے سپاہی کا سر پھٹتا تھا، پھر پھٹتے 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 وہ سواری بھی پھٹ جاتی تھی، وہ سواری بھی پھٹ جاتی تھی۔ اس طریقے سے پورے کر و فر کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا، کعبۃ اللہ کو کیا ڈھاتا؟ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ ڈھیر ہو گیا، وہ ڈھیر ہو گیا۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی تھی، اب نہیں چلے گی کسی کی طاقت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے، 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو بھی مستند ہے، ایک ایک پہلو بھی مستند ہے۔ اب چلیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک، نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کا جو عرصہ یہ گزرا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ بچپن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، ان کا دودھ پیتے رہے۔ ہاں، دودھ پینے کی جب عمر تھی تو دودھ پیتے رہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ میں بچے کو اپنے پاس رکھوں گی، اس کے عجیب و انوار و برکات ہیں، آپ مجھے تھوڑی مہلت دے دیں۔ چنانچہ 4 سال کی عمر تک وہ وہاں رہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمینہ کے پاس چھوڑ دیا۔ 6 سال کی عمر میں حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ 8 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تو ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔
ابو طالب کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو جاتے تھے، کیسے تجارت کرتے تھے، تجارت کے دوران کیا واقعات پیش آیا، کیا کیا واقعات پیش آئے، تاریخ میں سب محفوظ ہیں، سب محفوظ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کے ساتھ سفر میں گئے، درخت کے نیچے ٹہرے ہوئے تھے، بحیرہ راہب ایک بہت بڑا عیسائی عالم تھا، اس نے کہا قریشیوں آج میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ اس نے دعوت کر دی۔ پوچھا قریشیوں میں نے تمہاری دعوت کی تھی لیکن تمہارے تمام افراد کیوں نہیں آئے؟ کہا ہم سب آ گئے، ہم سب آ گئے۔ نہیں تم میں سے کسی ایک کی کمی ہے۔ کہا ہم سب آ گئے۔ نہیں تم میں سے کسی ایک کی کمی ہے۔ کہا وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، ہم نے وہیں اسے اپنے سواریوں کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ کہا ہے اسی کے لیے تو میں نے دعوت کی ہے، اسے بلاؤ، اسے بلاؤ۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے، ان کو بلایا گیا، دیکھتے ہی اس نے پیشانی کو چوما اور کہا اس بچے کا کوئی کفیل بھی ہے، کوئی ذمہ دار بھی ہے؟ ابو طالب نے کہا میں اس کا چچا ہوں۔ بلایا، تنہائی میں بلا کے کہا ابو طالب میری ایک بات مان لو، تم ملک شام کی طرف جا رہے ہو، اپنے بچے کی سلامتی چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، اپنے بچے کی سلامتی چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ مجھے تمام تر نشانیوں سے پتہ چل رہا ہے کہ آخری نبی ہے، ملک شام کے یہودی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ تو اپنی نسل میں آخری نبی کے منتظر ہیں، دیکھیں گے کہ قریشیوں میں آ گیا ہے، اس بچے کے جان کے لالے پڑ جائیں گے، اس بچے کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، واپس لے جاؤ۔ چنانچہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر واپس چلے گئے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت لوگوں میں بڑھتی چلی گئی، صادق الامین صادق الامین کہا جانے لگا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کی سب سے بڑی مالدار عورت بھی تھی، حسینہ بھی تھی، لیکن 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، وہ اپنے مال کو لوگوں کو دیتی تھی، لوگ جو کما کے لاتے تھے تو منافع میں شریک بنا لیتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے کہ تم میرے مال کو لے کے جاؤ، جو کچھ بچے گا اس میں منافع کے طور پہ آدھا تم لیتے ہیں آدھا ہم لیتے ہیں، اس کو عربی میں مزاربت کہتے ہیں، یہ برکت والی بہ ہے۔ ایک آدمی کے پاس ہنر ہے، مال نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس مال ہے، ہنر نہیں ہے، تو مال والا ہنر والے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرا مال تم لے کے جاؤ، تم تجارت کرو، بزنس کرو، اس میں جو کچھ بچے گا اس میں میں اور آپ منافع میں تقسیم کر لیتے ہیں، یا تو 50-50 بھی ہو سکتا ہے، 40% یہ لے لے گا، 60% یہ لے لے گا، یا ہے کہ 50% یہ لے لے گا، 50% یہ لے لے گا، جو بھی طے ہو۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے لیا، اب گئے تجارت کرنے کے لیے۔ اب تجارت کر کے جب واپس آئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا، اس نے آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا خدیجہ جس آدمی کے پاس تم نے اپنا مال تھمایا ہے اس کے بارے میں کیا کہوں، اس کے انوار و برکات کیا کہوں، میں نے سفر میں اس کی ساری چیزیں دیکھی، یہاں تک دیکھیں وہ جہاں سے وہ چلتے ہیں ان کے اوپر مستقل آسمان سے ایک سایہ ہوتا ہے، بالکل ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، بہت بڑے انوار و برکات والے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کی فضیلت گھر کر گئی، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دے دیا، جبکہ ان کی عمر 40 سال کی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عین جوانی میں 25 سال کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن سیرت، حسن صورت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پورے عرب میں چرچا ہے، پورے عرب میں چرچا ہے۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا چچا خدیجہ کا پیغام نکاح آیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ چچا نے کہا بیٹا قبول کر لے، بیٹا تو قبول کر لے، میں آ رہا ہوں چل۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا لے کے گئے، مجلس میں بٹھایا، ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، ابو طالب نے اس وقت جو خطبہ نکاح پڑھا تھا اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے اونچے الفاظ کہے تھے، اس وقت کہا تھا کہ یہ محمد، یہ بھتیجا جس کا نام محمد ہے، جس کے اخلاق میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، میں اس کا نکاح خدیجہ سے کر رہا ہوں۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دعوتی آئے تھے، جو باراتی آئے تھے، ان کو کھلانے کے لیے کس جانور کو ذبح کیا گیا تھا وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس وقت جو جانور ذبح کیا گیا تھا وہ گائے کے گوشت کے ذریعے سے جب کی ضیافت کی گئی تھی۔ الغرض میں اسے کہہ رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ اٹھائیے، ہر ایک آپ کو مستند ملے گا، کوئی غیر مستند نہیں ملے گا۔ گزشتہ مرتبہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کو دہراؤں، 1,24,000 نبی جو اس دنیا میں آئے، 313 اس میں سے رسول آئے، اس میں سے بھی 25 نبیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے 24 نبیوں کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ذلیسا ہیں، لوط ہیں، یونس ہیں، موسیٰ، ہارون ہیں، بہت سارے ہیں۔
ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ بار بار آتا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی تذکرہ بار بار آتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے 120 سال کی عمر دی، لیکن ان کی زندگی کا کون سے گوشے محفوظ ہو گئے؟ ان کی پیدائش کا واقعہ محفوظ ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پیدائش کے سلسلے میں بتایا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش محفوظ ہو گئی، اس کے بعد فرعون کے گھر میں رہ کے ان کی پرورش ہوتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی کو انہوں نے ایسا تھپڑ رسید کیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، وہ وہاں سے مدین کی طرف بھاگے ہیں، مدین میں 12 سال رہے ہیں، 12 سال کی کوئی کارگزاری نہیں، بس اتنا ہے کہ وہ 12 سال میں تھے، 12 سال تھے، 12 سال کی کوئی کارگزاری نہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد فرعون کے پاس ہے یہ واقعہ، چونکہ قرآن نے بتایا تھا اس لیے قرآن پاک کے بتانے کی بنیاد پہ وہ واقعہ ایک محفوظ ہے۔ 120 سال کی زندگی میں 20 یا 25 کارنامے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تاریخ میں ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جد الانبیاء، اتنے بڑے نبی، نبیوں کے دادا لگتے ہیں، نبیوں کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسماعیل اسحاق علیہ السلام نبی، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، پھر یوسف علیہ السلام کی نسل میں نہ جانے کتنے ہزاروں کے نبی آئے، لیکن ان کے سب زندگیوں کے اتنے ہی قصے زندہ جاوید ہیں جتنے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ خواہ وہ غار حرا کا کیوں نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے عمرہ کیا یا حج کیا انہوں نے غار حرا کو دیکھا ہوگا، اس وقت غار حرا کا راستہ بہت مشکل تھا، آج کم سے کم سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، سیڑھیوں کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اس وقت سیڑھیاں نہیں تھی، پہاڑیوں کا راستہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ پانی اور ستو لے کے جاتے، کئی دنوں تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جاتے، کئی دنوں تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جاتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنانے کا ارادہ کیا تو غار حرا میں سب سے پہلی وحی آئی ہے، سورۃ العلق کی پہلی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی ہیں، وہ بھی محفوظ ہو گئی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستو ختم ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، خود اتر کے گھر آتے، ستو لے کے جاتے، یا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہنچا دیتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا والی زندگی بھی محفوظ ہو گئی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا اعمال تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہنستے تھے محفوظ ہو گیا، کیسے بولتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى يفهم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ سامنے والا سمجھ لے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر التبسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، منہ پھگا کے جیسے عام طور سے کچھ لوگ رہتے ہیں، روب دبدبا ان کے چہرے پہ ٹپکتا رہتا ہے، ایسا نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باوجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات تھے، روب طاری تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے۔ ایک عمل کو امت نے محفوظ کر دیا، اب چلیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ ہیں، 1 لاکھ تقریباً صحابہ ان کے ساتھ ہیں، 1 لاکھ صحابہ تقریباً ان کے ساتھ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سلسلے میں مسلمانوں نے تو لکھا، مسلمانوں نے جتنا لکھا غیر مسلموں نے تقریباً اتنا ہی لکھا۔ دشمن مخالفانہ قلم پکڑ کے لکھنا چاہتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے اور صحیح بات لکھ کر ہی رہتے تھے۔ ہندوستان کا ایک واقعہ سن 1800، اب جو 2000 چل رہا ہے اس سے پہلے 1900 تھا، اس سے پہلے 1850 میں بنگال کی ایک ایشیا کمیٹی تھی، اس کا ایک سیکریٹری جرمن کا ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام اسپرنگر تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر وہ شان ہے، مسلمانوں نے اسماء الرجال کو محفوظ کیا ہے۔ الاصابہ ایک کتاب ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحابہ اکرام کے اوپر لکھی گئی ہے، اس نے اس میں انگلش کا ترجمہ کرایا۔ ابن واقدی کی مغازی والی کتاب ہے، اس کا بھی اس نے انگلش کا ترجمہ کروایا۔ پھر مقدمے میں وہ لکھتا ہے دنیا میں آج تک کوئی ایسی قوم نہیں بنی ہے نہ موجود ہے، دنیا میں آج تک کوئی قوم ایسی نہیں آئی ہے نہ موجود ہے جیسی مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کے یہاں اسماء الرجال کے نام پہ 5 لاکھ لوگوں کی زندگی محفوظ ہے، 5 لاکھ لوگوں کی زندگی محفوظ ہے۔
اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، نبی اپنے من کی نہیں کہتے، اپنے خواہشات کی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ گفتے اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، ان کا کہنا وہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، گرچہ یہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکل رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا کہنا ہے۔ صحابہ کرام اس کو محفوظ کر لیتے تھے، وہ ہم تک کیسے پہنچا، کتنے احتیاط کے ساتھ پہنچا۔ میں نے گزشتہ مرتبہ ایک بات کہی تھی، صحابہ اکرام اسلام کے پہنچانے میں بالکل اعتدال کے ساتھ کام کرتے تھے، ذرہ برابر انہوں نے آگے پیچھے نہیں کیا، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اتنی ہی بات پیش کی، آگے پیچھے اگر ہو رہا ہے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، ڈر سے بے ہوش ہو جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو میری زبان سے کچھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی صحابی تھے، ان کے بارے میں حکم تھا، عبداللہ جب تم آؤ تو گھر میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے تم آ سکتے ہو، اتنے زیادہ قریب تھے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات عبداللہ ابن مسعود پیش کریں فصدقوا، تم اس کو قبول کر لو، اس کو مت جھٹلاؤ۔ اتنے قریبی صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کے لیے، اچانک سر کچھ چکرایا اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے اور گر گئے۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے، پھر وہی روایت کہنے کے بعد کہا ہا کذا او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، اسی طرح ملتی جلتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی یا اسی طرح کی کوئی بات کہی، حالانکہ وہی بات بتا رہے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، لیکن ان کے اوپر ایک ڈر لاحق ہے کہیں میری جانب سے کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جان بوجھ کر جو آدمی میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں بنا لے۔ آج تو یہ چیز بہت سستی ہے، خاص طور سے جب سے واٹس ایپ نکلا ہے بہت سستی بات ہے، کوئی بھی بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو اس کو عام نہیں کرتا اس کی بیٹی مر جائے گی، اس کا بزنس خراب ہو جائے گا، نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا۔ ارے میاں جو تو بھیج رہا ہے اس کی بنیاد پہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ صحابہ اکرام تو اتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ اب چلیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے یہ 1 لاکھ تقریباً 1 لاکھ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، اس میں 11,000 صحابہ کی زندگیاں بالکل محفوظ ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 11,000 صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ حدیثوں کے بیان کرنے کی بنیاد پہ ان کی تاریخ میلاد، ان کی تاریخ وفات، ان کی زندگیاں، ان کے خاندان کا بایو ڈاٹا ہو کہ کس خاندان سے متعلق تھے، کتنے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کے ایمان لانے کی تاریخ کیا تھی، کس جنگ میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ اب جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے، یہ ساری چیزیں محفوظ ہو گئیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین کا موقع آتا ہے۔ تابعین، زمانہ تابعین، جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ان کو تابعین کہتے ہیں۔ تابعین کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے وہ تابعین جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، ایسے صحابہ کو دیکھا اور ان سے حدیث بیان کی، یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ جنہوں نے عام صحابیوں کو دیکھا، بڑے بڑے صحابیوں کو نہیں بلکہ عام صحابیوں کو دیکھا، ان سے حدیثیں بیان کی، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ جنہوں نے مدینہ منورہ کے کچھ عام صحابیوں کو دیکھ کر ایک یا متعدد صحابہ کو دیکھا، ایک دیکھا یا کئی صحابہ کو دیکھا، پھر ان سے روایتیں بیان کی، یہ تیسرا درجہ ہے۔ 3 طبقے ہیں اور ایسے پورے کتنے ہیں؟ 380 پر 8 ہیں۔ یہ تینوں طبقے کے صرف مدینہ منورہ کے 380 پر 8 تابعین ہیں جنہوں نے روایتیں بیان کی۔ اس کے علاوہ مصر میں، یمن میں، دمشق میں، کوفہ میں، بصرہ میں، جہاں جہاں صحابہ اکرام گئے تھے وہاں وہ تابعین ہوئے، وہاں ان کے شاگرد ہوئے۔ اس اعتبار سے ان کی تعداد جو ہے لاکھوں میں چلے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب روایتوں کو سنتے تھے سب سے پہلے تو دماغ میں محفوظ کرتے تھے، لکھنے کا معمول نہیں تھا۔ کیوں
لکھنے کا معمول نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تکتبوا عنی غیر القرآن، جب میں قرآن سناؤں تو اس کو لکھ لو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ لکھو. کیوں ایسا کیوں تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو قرآن کے ساتھ کوئی چیز مل جائے، قرآن کے ساتھ کوئی چیز مل جائے. اس سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع کر دیا تھا. لیکن بعد میں چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو لکھا. ان کے پاس ایک صحیفہ ہوتا تھا، اس کا نام انہوں نے صادقہ دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا جو نیام تھا، نیام میں انہوں نے ایک کتابچہ رکھا تھا، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایتیں تھیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کتابچہ تھا جس میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں رکھی تھی. تو متعدد صحابہ نے لکھا تھا. بعد میں چل کے چونکہ لوگوں کو دھوکہ ہوا، لوگ سمجھتے ہیں حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے، مغازی ابن اسحاق ہے. حالانکہ ایسا نہیں. 101 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے باقاعدہ سیرت کی تدوین شروع ہو گئی تھی. اس سے پہلے صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتوں کو محفوظ کر دیا تھا. اب باقاعدہ کس صحابی نے کتنی روایتیں بیان کی یہ بھی محفوظ ہو گئی. کس صحابی نے سب سے زیادہ روایتوں کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً انہوں نے 5000 روایتیں بیان کی ہیں. اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جن سے کم روایتیں ہوئی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو محفوظ ہوتی ہی تھی، جتنی چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی تھی وہ بھی محفوظ ہو گئی. اس لیے تاریخ نے یہ بتا دیا سن 40 تک بڑے بڑے صحابہ اس دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد جب سن 60 ہجری آئی تو چھوٹے چھوٹے صحابہ، اساطیر صحابہ جن کو کہتے ہیں، وہ ان کا بہت زیادہ ہجوم تھا، وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے. لیکن صدی جو ختم ہوتی گئی. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں سن 80 پر 6 ہجری میں چلے گئے. عبداللہ بن حارث یہ مصر میں تھے، سن 80 پر 6 میں ان کا انتقال ہو گیا. عبداللہ بن ابی اوفا سن 80 پر 7 ہجری میں یہ کوفہ میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا. عبداللہ بن سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، سن 91 میں ان کا انتقال ہو گیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے آخری صحابی ہیں جو اس دنیا سے گئے، جن کا انتقال سن 90 پر 3 ہجری میں ہوا. ساری چیزیں محفوظ ہیں، کون صحابی کس علاقے میں ہیں، کب ان کا انتقال ہو رہا ہے. جب وہ صحابی پڑھاتے تھے تو کتنے ہزار تابعین ان کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے، کیا روایتیں ان سے سنی ہے، تو ساری چیزیں محفوظ ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے تاریخیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ مستند ہے. ایک صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ بھی تھیں. چونکہ کبھی خالہ کے گھر آ جاتے. خالہ کا گھر کیوں آتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار دیکھنے کے لیے. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھے، باہر استنجے کے لیے گئے. جب واپس آئے تو دیکھا لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے. پوچھا میمونہ یہ لوٹے میں پانی کس نے بھر کے رکھا؟ کہا میرے بھانجے نے، عبداللہ بن عباس نے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. یا اللہ اسے کتاب کا عالم بنا اور دین کا تفقہ نصیب فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا. ان کو حبر حاضر امہ کہا جاتا ہے، اس امت کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے. جب انہوں نے سوچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو جمع کرنی چاہیے، چنانچہ جس صحابی کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں علاقے میں ایک صحابی ہیں، ان کے پاس روایت ہے، مہینوں کا سفر طے کر کے جاتے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے جاتے، ان کے گھر کے پاس بیٹھ جاتے. جب وہ صحابی باہر نکلتے تو پوچھتے عبداللہ بن عباس تم میرے گھر؟ کہا مجھے ایک بات درپیش تھی اس لیے میں آیا. اگر تم مجھے کہہ دیتے میں خود آ جاتا یا دروازہ کھٹکھٹاتے میں جاگ کے آ جاتا. کہا نہیں، میں شاگرد بن کے آیا ہوں، میری ضرورت ہے، میں آپ کے آرام میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا. پوچھا کیا بات سے آئے ہو؟ کہا میں نے سنا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت
روایت بیان کرتے ہیں, آپ مجھے سنا دیں, آپ مجھے سنا دیں, بس اتنا سننے کے لیے آیا. چنانچہ وہ روایت سناتے, یہ روایت سنتے ہی واپس جاتے, کہتے عبداللہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ, اتنی دور کا سفر طے کر کے تم آئے ہو, کچھ کھا پی کے جاؤ, ہمارے گھر کچھ رک جاؤ. کہا نہیں, میں صرف ایک کام کے لیے آیا تھا, وہ مقصد صرف اور صرف حدیث سننے کا تھا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ تھا نہ رہے گا. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے. یہ تو صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین نے حدیث کے جمع کرنے کا جو کام کیا ہے, انہوں نے اتنا کٹھن کام کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا میں صرف ایسے ہی فضیلت حاصل نہیں ہو گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے تلاش کرنے کے سلسلے میں, حدیث کے جمع کرنے کے سلسلے میں بڑے مجاہدہ کرنے والے تھے, بڑے مجاہدہ. یہ محدثین کے بارے میں آتا ہے, ایک محدث 1 مہینے کا سفر طے کر کے آئے, 1 مہینے کا سفر طے کر کے آئے, 1 مہینے کا سفر طے کر کے آئے تو جن کے پاس وہ گئے تھے ان کو دیکھا, وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہے ہیں. اب ایک چھوٹا سا تھیلا ہے, اسے دکھا کے گھوڑے کو بلا رہے ہیں. گھوڑا ایسا لگے کہ اس کے اندر کچھ ہے, وہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. اب یہ سیدھے گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فلاں میرا نام ہے. وہی نام تھا جس کی تلاش میں یہ محدث آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے تھیلے کو جھانک کے دیکھا تو تھیلے کے اندر کچھ نہیں تھا. وہ سیدھے واپس لوٹنے لگے. پوچھا ارے بھائی کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا فلاں نام ہے, میں آپ ہی کے پاس آیا تھا, میں نے سنا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں بیان کرتے ہیں, وہ سننے کے لیے آیا تھا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ ایک گھوڑے کو بلا رہے ہیں دھوکہ کے ذریعے, دھوکہ دے کے. جب آپ گھوڑے کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو کیا آپ ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتے؟ اس لیے میں آپ کی روایت نہیں سنوں گا, واپس چلے گئے. یہ 1 مہینے کا سفر طے کر کے آئے. اسی طرح ایک محدث آئے, ایک صاحب کے گھر میں آئے جن کی تلاش میں آئے تھے, کئی دنوں کا سفر طے کر کے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کچھ ایسا تھا, وہاں صدر دروازہ تھا, درمیان میں کھلی جگہ تھی, پھر یہاں گھر تھا. یہاں سے یہ بھاگے آئے دروازہ کھولنے کے لیے. دروازہ کھولتے ہی سب سے پہلے کہا السلام علیکم, میں فلاں ابن فلاں ہوں, میں فلاں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہا بتائیے میں ہوں. انہوں نے ان کے پیروں کی طرف دیکھا, ان کے پیر میں چپل نہیں تھے, اور وہ واپس لوٹنے لگے. مجھے اب آپ سے ملاقات نہیں کرنا ہے. کیوں؟ جب آپ اپنے پیر میں چپل راستے میں نہیں ڈالتے ہیں, آپ کے دماغ کا کیا ٹھکانا, اس لیے میں آپ سے روایت نہیں لوں گا. وہ واپس چلے گئے. روایتوں کے جمع کرنے میں اتنے زیادہ محتاط تھے میرے دوستو, تب جا کے کہیں روایتوں کا ذخیرہ ہمارے سامنے آیا. روایتوں کا ذخیرہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ مستند ہونا تو دور کی بات ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں جو کبھی ضعیف کہی جاتی ہیں, کبھی قوی کہی جاتی ہیں, کبھی حسن کہی جاتی ہیں, اسی اعتبار سے روایتیں ضعیف, حسن, موضوع, من گھڑت, یہ سب اسی اعتبار سے ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت عطا فرمائی, تاریخی اعتبار سے ان کی زندگی کا ہر پہلو مستند ہو گیا. ایسی تاریخ میں کوئی مثال آپ کو نہ پہلے ملے گی نہ بعد میں مل سکتی ہے. اب یہاں آ کے تھوڑا تجزیہ ہم کریں. میلاد کا موقع آیا, میلاد کا موقع چلا گیا. چلو 12 ربیع الاول آیا تو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو رقص و سرور کرنا چاہا تو جھنڈے بھی لہرائے. جس جھنڈے میں لکھا ہوا تھا نعرہ اہل سنت یا رسول اللہ, ہم کب سے مشرک ہو گئے. یا رسول اللہ ہمارا نعرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو یا اللہ کہنے والے ہیں, یا اللہ ہمارا نعرہ ہے. رسول اللہ نے ہم کو یا رسول اللہ کہنا نہیں سکھایا تھا, تو ہم کب سے بولنے لگے. نعرہ اہل سنت کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت تو ہم ہیں, شیعہ کے مقابلے میں ہم ہیں. اہل سنت وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں. ہم کب سے یا رسول اللہ کہنے والے ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں سے باہر سے ایک اونٹ آ کے اس نے پیروں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا سر رکھ دیا. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ تو آپ کا سجدہ کریں, کیا ہم آپ کا سجدہ نہ کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے علاوہ اگر کسی کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے. اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ دستگیر ہے, اللہ غوث ہے, اللہ ہی دستگیر ہے, وہی ناصر ہے, وہی نصیر ہے. اسی کا حق ہے کہ اسے یا اللہ کہا جائے, اسی کا حق ہے کہ اسے یا رحمان کہا جائے, یا رحیم کہا جائے, یا ستار, یا غفار, یا قہار, یا جبار, یا منتقم, یا رشید, یا صبور. اسی کا حق ہے, اس کے علاوہ کسی ذات کو یا لگانے کا حق نہیں ہے. اور کیا ہوا 12 ربیع الاول کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کسی کو یاد نہیں آتا. 12 ربیع الاول چلا گیا تو ایسا لگا کہ صرف 12 ربیع الاول کے لیے رسول اللہ آئے تھے, اس کے بعد ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, ہمارے نبی عالمی ہیں, قیامت تک کے لیے ہیں.
قیامت تک کے لیے بازار میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا، گھر میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا، میدان جہاد میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا، بیت الخلاء میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء کیا تھا، کس پیر کو پہلے داخل کیا تھا، بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، جب بیٹھ رہے تھے تو زبان کا حکم کیا تھا، دل کا کیا حکم تھا، اس میں بھی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مکلف ہیں۔ لیکن کیا ہوا، آج ہم رسومات میں کھو گئے، روایتیں ہم سے گم ہوتی چلی گئیں۔ جس نبی کے ہم ماننے والے تھے ان کی زندگی کو ہم نے کھلواڑ بنایا۔ کیا میلاد کے نام پہ ڈی جے بجایا جائے، میلاد کے نام پہ ڈی جے بجایا جائے، جھنڈوں میں ٹیپو سلطان کی تصویر لگائی جائے اور ڈی جے کے ذریعے سے پوری دنیا کو ڈانس کر کے بتایا جائے کہ ہمارے نبی کا یہی طریقہ تھا؟ جس نبی نے یہ کہا مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تاکہ میں ناچنے گانے والی چیزوں کو توڑ دوں، آج ان کے میلاد میں ناچا جا رہا ہے، گایا جا رہا ہے۔ اس سے بدترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے آپ میں سے کوئی نہیں رہا ہوگا جو لوگ گئے ہیں ان لوگوں کو آپ روکو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک محبت کی ایک مثال پیش کر سک رہے ہیں۔ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں تو صحابہ اکرام کیا تھے؟ صحابہ اکرام کیا تھے جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا۔ صحابہ اکرام کے زمانے کے جو جانور تھے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان کو فدا کرتے تھے۔ میں تو ایسے موقع پہ بارہا وہ واقعہ بھی سناتا ہوں۔ حضرت زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ لڑتے 8 گھنٹے لڑ رہے تھے، مستقل 8 گھنٹے لڑتے ان کا گھوڑا تھک گیا۔ گھوڑا کبھی تھکتا نہیں ہے، زندگی میں کبھی بیٹھتا نہیں ہے۔ جب وہ بیٹھ گیا اس کا مطلب یہ گھوڑا کام سے گیا، اس کی عمر پوری ہو گئی۔ اس لیے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ایک گھوڑے کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں 8 گھنٹے مستقل لڑنے کی بنیاد پہ یہ گھوڑا تھک گیا۔ اب قریب ہے اس کے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکست پا جائیں۔ اچانک انہوں نے کہا اے گھوڑے، آج اگر تو میری مدد نہیں کرتا ہے، آج تو اگر میری مدد نہیں کرتا ہے، میں روزے کے پاس جا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، وصال فرما چکے ہیں، کہہ رہے ہیں میں روزے کے پاس جا کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جا کے تیری شکایت کروں گا۔ یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ گھوڑے سے کہہ رہے ہیں، جس گھوڑے کو ہم جس گھوڑے کو ہم بے عقل کہتے ہیں، اس گھوڑے کو کہہ رہے ہیں آج اگر تو میرا ساتھ نہیں دے گا، وہ گھوڑا ہے جو 8 گھنٹے مسلسل لڑنے کی بنیاد پہ چکنا چور ہو چکا ہے، اس گھوڑے کو کہہ رہے ہیں آج اگر تو میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے شکایت کروں گا۔ علامہ واقدی نے فتوح الشام میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے، کتاب میں آتا ہے فہم بس اتنا سننا تھا، گھوڑے کے اندر شعور آ گیا، گھوڑا زور سے ہنہنانے لگا، ایسے ہی ہنہنانے لگا گویا کہ اب تک اس نے 1 منٹ بھی لڑا ہی نہیں، بالکل وہ پوری طرح سے آ کے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا گیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے، جانور متحد ہو رہے ہیں، یہ منتشر ہونے کے بجائے متحد ہو کے اللہ کے راستے میں آ رہے ہیں۔ آج ہم کو کس کا واسطہ چلتا ہے؟ اللہ اکبر کی صدائیں، حیا علی الصلاۃ کی صدائیں، حیا علی الفلاح کی صدائیں ہو رہی، لیکن ناچنا گانا سب جاری ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو کہ یہ وہابی ہے، یہ ٹنڈا ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہیں، ہاں ہم سب کچھ ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم سنی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ دنیا جس رو میں بہتی ہے اس رو میں بہنے والے نہیں ہیں، دنیا جس رو میں بہتی ہے اس رو میں بہنے والے نہیں ہیں، اس چیز پہ عمل کرنے والے ہیں جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس کو صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی معنوں میں سنی بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔